کے دور کے اندر ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے۔ آج اس ترقی کے دور کے اندر ہر انسان کی یہی کوشش ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے، اس کی زندگی کامیابی کی زندگی گزرے، اس کی زندگی پروقار زندگی گزرے۔ تو انسان اسی کامیابی کے لیے اپنے ذہن کے اندر خیالات آتے ہیں کہ میری زندگی کیسے کامیاب ہوگی، میری زندگی کیسے اچھی گزرے گی۔ تو اسی طرح کون سا انسان اچھا ہے؟ آج کے دور کے لوگوں کے نظروں میں جس کے پاس مال و دولت ہے وہی اچھا ہے۔ کوئی یہ کہتا ہے جو ہمت و طاقت والا ہے وہ اچھا ہے، کوئی یہ سوچتا ہے، کوئی یہ کہتا ہے جس کے پاس سونا چاندی ہے وہ اچھا ہے، کوئی یہ کہتا ہے جو صاحب جائیداد ہے وہ اچھا ہے، اور کوئی یہ کہتا ہے جو تاج والا ہے وہ اچھا ہے، کوئی یہ کہتا ہے جو امیر ہے وہ اچھا ہے، کوئی یہ کہتا ہے جو سفیر ہے وہ اچھا ہے، کوئی یہ کہتا ہے جو وزیر ہے وہ اچھا ہے۔ لیکن جو میرے آقا کے در کا فقیر ہوتا ہے وہی اچھا ہوتا ہے۔ جو آقا کے در کا فقیر ہوتا ہے وہی اچھا ہوتا ہے۔ تو یہ دنیا کی ٹھاٹ بات، یہ دولت، یہ جائیدادیں، یہ عمارات، یہ وزارات جو انسان کے پاس ہوتی ہے، انسان کی یہ سج ہے، یہ آرزی ہے۔ آپ نے یہ مشاہدہ کیا ہوگا آپ نے، جو لوگ وزیر ہوتے ہیں کئی دنوں کے بعد وہ اسیر ہوتے ہیں، کچھ لوگ تخت پر ہوتے ہیں، وقت گزرنے کے بعد وہ تختے پر ہوتے ہیں۔ تو فرمایا گیا جو انسان کی زندگی جس کی اندر بہاریں ہیں وہ آقا کی غلامی کی زندگی ہے، آقا کی غلامی والی زندگی ہے۔ جس کو آقا علیہ السلام کی غلامی مل جائے اس کے اندر ایسی بہاریں ہیں جس کو نصیب ہو جائے تو پھر انسان کو دوزخ کا ڈر ہی نہیں رہتا، پھر جنت کی فکر ہی نہیں ہوتی۔ تو فرمایا گیا جس کو آقا علیہ السلام کی غلامی نصیب ہو جائے دنیا کے اندر یہ کامیاب ہوتا ہے، آخرت کے اندر بھی کامیاب ہوتا ہے۔ دنیا کے اندر بھی کامیابی ملتی ہے، آخرت کے اندر بھی کامیابی ملتی ہے۔ اسی طرح فرمایا گیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دنیا کے اندر بھیجا، تمام رسولوں تمام نبیوں سے افضل بنا کر بھیجا، اور پھر اسی طرح جب اللہ نے اپنے محبوب کو امت عطا کی، کنتم خیر امت اخرجت للناس، اللہ نے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام امتوں سے بھی افضل بنایا۔ اور اسی طرح تو پھر یہ مقام کیسے ملتا ہے تو بتایا گیا جو رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیتا ہے رسول اللہ کی غلامی میں آ جاتا ہے، جب غلامی اختیار کر لیتا ہے تو پھر تمام امتوں سے بھی اللہ اس کو افضل بنا دیتا ہے، تمام امتوں سے اللہ اس کو افضل بنا دیتا ہے۔ رسول اللہ کا کلمہ
پڑھ لیا۔ رسول اللہ کی غلامی کا جب پٹا گلے کے اندر ڈال لیتا ہے، دامن مصطفیٰ کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے، تو پھر اللہ اس کو مقام کیسے عطا فرماتا ہے؟ حضرت ذیوقار قربان جائیں آقا علیہ السلام کے ان غلاموں پر، حضور کے ان صحابہ پر جنہوں نے آقا علیہ السلام کے سامنے کلمہ پڑھا، قربان جائیں کلمے والے کا کلمہ بھی پڑھا اور کلمے والے کی زیارت بھی کی۔ کلمہ میں بھی پڑھتا ہوں، کلمہ آپ نے بھی پڑھا ہے، کسی کو کلمہ اپنے امام صاحب نے پڑھایا ہے، کسی کو کلمہ حضرت صاحب نے پڑھایا ہے، کسی کو کلمہ کسی محدث نے پڑھایا ہے، کسی کو کلمہ کسی مفسر نے پڑھایا ہے، کسی کو کلمہ کسی اللہ کے ولی نے پڑھایا ہے، کسی کو کلمہ داتا علی حجویری نے پڑھایا ہے، کسی کو کلمہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے پڑھایا ہے، کسی کو کلمہ بابا فرید الدین مسعود گل شکر رحمت اللہ علیہ نے پڑھایا ہے، کسی کو کلمہ سلطان العارفین نے پڑھایا ہے، کسی کو کلمہ مجدد الفسانی نے پڑھایا ہے، کسی کو کلمہ پیر جماعت علی شاہ نے پڑھایا ہے۔ آرے مسلمانوں، کسی کو کلمہ مولا علی نے پڑھایا ہے، کسی کو کلمہ سیدنا عمر فاروق نے پڑھایا ہے، کسی کو کلمہ صدیق اکبر نے پڑھایا ہے، کسی کو کلمہ سیدنا عثمان غنی نے پڑھایا ہے۔ قربان جائیں حضور کے ان صحابہ، ان غلاموں پر، اور جن کو کلمہ کلمے والے نے پڑھایا ہے، تو کلمے والے نے کلمہ پڑھایا تو کلمے والے کو بھی دیکھا، جس آقا پر درود پڑھتے ہیں اس درود والے کو بھی دیکھا، اور قرآن بھی پڑھتے ہیں قرآن والے کو بھی دیکھا، اور پھر نماز بھی پڑھتے ہیں اور واللیل زلفوں کی زیارت بھی کرتے ہیں، اور دعا بھی کرتے ہیں، چہرہ بدوہا کی زیارت بھی کرتے ہیں۔ قربان جائیں حضور کے ان غلاموں پر، اور جس کا کلمہ پڑھا اس کلمے والے کو بھی دیکھا، قرآن پڑھتے ہیں قرآن والے کی بھی زیارت کرتے ہیں، قرآن والے کی بھی زیارت کرتے ہیں، اور پھر درود پڑھتے ہیں درود والے کو بھی دیکھتے ہیں، درود والے کو بھی دیکھتے ہیں۔ آج انسان نماز پڑھتا ہے رب راضی ہو جائے، کیوں نماز پڑھتا ہے؟ کہ رب راضی ہو جائے، روزے رکھتا ہے کہ رب راضی ہو جائے، عبادت کرتا ہے رب راضی ہو جائے، زکوٰۃ دیتا ہے، خیرات کرتا ہے، کیوں کرتا ہے؟ کہ رب راضی ہو جائے۔ اگر زاہد زہد کرتا ہے کہ رب راضی ہو جائے، مومن عبادت کرتا ہے رب راضی ہو جائے۔ قربان جائیں اللہ کے محبوب کے ان غلاموں پر جن کے بارے میں رب نے فرمایا رضی اللہ عنہم، میں ان سے راضی ہوں۔ اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم، میں ان سے راضی ہوں، ورضوا عنہ، رب نے فرمایا یہ مجھ سے بھی راضی ہیں، یہ مجھ سے بھی راضی ہیں۔ کن کے بارے میں فرما رہا ہے؟ رب حضور کے غلاموں کے بارے میں فرما رہا ہے کہ میں ان سے راضی ہوں اور یہ مجھ سے بھی راضی ہیں، یہ مجھ سے بھی راضی ہیں۔ اللہ نے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام دیا، اللہ نے حضور کے غلاموں کو وہ مقام دیا، اللہ کے محبوب کے غلاموں کو آقا علیہ السلام کے صحابہ کو جو عظمت و شان ملی، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ نے تمام نبیوں کو امتیں دی، جو مقام اس امت کو حضور کے غلاموں کو حضور کے صحابہ کو ملا ہے، ایسا مقام اللہ نے کسی کو نہیں دیا، اللہ نے کسی کو نہیں دیا، اللہ نے کسی کو مقام نہیں دیا۔ تو وہ کون تھے آقا علیہ السلام کے غلام جو عظمت و شان والے تھے، جو میرے آقا کی سیرت پر عمل کرنے والے تھے، جو میرے آقا علیہ السلام کے قدم پر مر مٹنے کے لیے تیار تھے، آقا علیہ السلام کے اس اشارے کا انتظار کرتے تھے۔ اللہ کے محبوب اشارہ کریں، ہم اللہ کے محبوب کے قدموں میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کریں۔ وہ تو ہر وقت یہی سوچتے رہتے تھے، اللہ کے محبوب کے اس اشارے کا انتظار کرتے تھے، اللہ کے محبوب ہمیں کب حکم فرمائے ہم اپنی جانوں کو نذرانہ پیش کریں،
ہم نذرانہ پیش کریں حضرت ذوالفقار، تو پھر اللہ نے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام کو، غلاموں کو جو مقام دیا، ہر وقت حضور کے قدموں میں جان نچھاور کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ اور پھر اسی طرح جب مشرکین مکہ، کفار مکہ مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے تھے، میرے آقا علیہ السلام نے اپنے غلاموں سے پوچھا، اے میرے غلاموں تمہارا کیا ارادہ ہے؟ اب کفار مکہ مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، مدینے کو نقصان پہنچانے کے لیے آ رہے ہیں، تمہارا کیا ارادہ ہے؟ تم کیا چاہتے ہو؟ تمہاری کیا رائے ہے؟ جن کو ملتا ہو تو حضور کے صدقے سے ملتا ہو، جن کو ایمان ملا ہو تو آقا کے صدقے سے ملا ہو، جن کو عزت و شان ملی ہو حضور کے صدقے سے ملی ہو۔ جب میرے آقا نے فرمایا، ابو بکر صدیق و عمر بھی تھے، عثمان بھی تھے، علی بھی تھے، سارے صحابہ موجود تھے۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح یہ نہیں کہہ سکتے آپ یا آپ کا رب لڑیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم دائیں بائیں آگے پیچھے ہر وقت آپ کی حفاظت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یا رسول اللہ ہم تو جانیں دینے کے لیے تیار ہیں، ہم تو اپنی جان کو نچھاور کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمام صحابہ نے عہد کیا، یا رسول اللہ ہم تو اپنی جانیں دینے کا آپ سے وعدہ کرتے ہیں، یا رسول اللہ ہم تو اپنی جانیں دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہ ہے میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں کا وقار۔ جب عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تو پھر اپنے حواریوں سے یہ سوال کیا، اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام وہ تھے، آپ آقا علیہ السلام سے پہلے آئے تھے اور آپ امت نے آپ سے بہت زیادہ فیض لیا تھا، ایسا فیض تھا جو بھی آپ کے پاس آتا تھا فیض لے کر جاتا تھا، اگر کسی بیمار کو آپ کے پاس اٹھا کر لاتے تھے اور پھر وہ صحت یاب ہو کر جاتا تھا، آپ کے پاس اگر کوئی نبی نہ آتا تھا آپ آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے اللہ شفا عطا فرما دیتا تھا، اللہ بینائی عطا فرما دیتا تھا، اور آپ کے پاس کوئی برس کی مرض والا آتا، کوڑ کی مرض والا آتا، آپ ہاتھ پھیرتے اس کو صحت مل جاتی، اگر کسی مردے کو اٹھا کر لاتے آپ فرماتے قم باذن اللہ، تو اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، وہ اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جاتا تھا۔ جو فیض جو لے رہے تھے، جب باری آتی تھی اللہ کی راہ پر لڑنے کے لیے، آپ نے فرمایا کون ہے جو میری مدد کرے گا، اور یہ کہنے لگے نحن انصار اللہ، تو انہوں نے کیا جواب دیا حواریوں نے، کیا ہم اللہ کے دین کی مدد کریں گے؟ اللہ اکبر، فیض لے رہے تھے، جو بھی آتا ہے فیض لے کر جاتا ہے، تو انہوں نے کہا نحن انصار اللہ، تو کیا ہم اللہ کے دین کی مدد کریں گے؟ انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی باری آتی ہے تو پھر وہ قوم جن کو من و سلوہ مل رہا ہو، جن کے پاس آسمان سے کھانے آ رہے ہو، جن کی شان یہ ہو، موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر بادل کے ٹکڑے سایہ کرتے ہو، بادل کے ٹکڑے ساتھ ساتھ چلتے ہو، سایہ کر کے چلتے ہو، جب باری آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی راہ پر لڑنے کی باری آئی تو انہوں نے کیا کہا، اے موسیٰ آپ اور آپ کا رب لڑے، ہم تو یہاں پر بیٹھے ہیں۔ تو لیکن قربان جائے موسیٰ علیہ السلام کی باری آتی ہے، جواب دے دیتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، کہتے ہیں آپ جانے آپ کا رب جانے، ہم تو یہاں پر بیٹھے ہیں۔ حضرت ذوالفقار تو پھر جب باری آتی ہے میرے آقا کے غلاموں کی، جب باری آتی ہے آقا کے غلاموں کی، تو پھر کیا کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو اس قوم کی طرح نہیں کہہ سکتے جو یہ کہتے تھے آپ جانے آپ کا رب جانے، یا رسول اللہ ہم تو ہر وقت آپ پر اپنی جانیں دینے کے لیے بھی تیار ہیں، ہم تو جانیں دینے کے لیے بھی تیار ہیں۔ ان کو پتا ہے، ان کو یہ پتا تھا اگر ایمان ملا ہے تو مصطفیٰ کے صدقے سے ملا ہے، یہ دولت ملی ہے تو مصطفیٰ کے صدقے سے ملی ہے، جو کچھ ملا ہے آقا کے صدقے سے ملا ہے، ایمان ملا ہے تو مصطفیٰ کے صدقے سے ملا ہے، اگر یہ امت میں فضیلت ملی ہے تو مصطفیٰ کے صدقے سے ملی ہے۔ ان کو پتا تھا جو کچھ ملا ہے حضور کی وجہ سے ملا ہے، اور یہی کہتے تھے یا رسول اللہ ہماری قربان جانیں بھی حاضر ہیں،
یا رسول اللہ ہماری جانیں بھی حاضر ہیں۔ تو پھر جب آقا علیہ السلام کا حکم ہوتا تھا یہ نہیں دیکھتے تھے ہم کمزور ہیں یا ہم معذور ہیں، ہم نہیں لڑ سکتے۔ آقا کا حکم ہوتا تھا اگر کوئی معذور بھی ہوتا تھا ان کے اندر لڑنے کا جذبہ پیدا ہو جاتا۔ عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضعیف تھے، کمزور تھے اور پھر معذور تھے، ان کا جذبہ دیکھیں۔ 4 بیٹے میدان جہاد کے لیے جا رہے ہیں، تلوار اٹھائی لڑنے کے لیے جا رہے ہیں، صحابہ نے دیکھا، جذبہ دیکھا، ہمت دیکھی، پاؤں سے معذور ہیں لیکن لڑنے کے لیے جا رہے ہیں۔ کیا ہے آج اللہ کے محبوب کے قدموں میں جان دے گے تو اللہ مقام عطا فرما دے گا۔ صحابہ کرام کہہ رہے تھے اے عمر تم ٹھہر جاؤ اور تم تو معذور ہو، تمہارا تو عذر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا میں کیسے رک سکتا ہوں، 4 بیٹے میدان جہاد میں جا رہے ہیں، جب وہ جنت میں جا رہے ہوں گے تو میں بیٹھے کیا دیکھ رہا ہوں گا؟ جذبہ پیدا ہوا تھا، ضعیف تھے، معذور بھی تھے۔ جب ہتھیار اٹھایا بیوی کہنے لگی تم تو معذور ہو، مجھے لگتا ہے تم تو میدان جہاد سے بھاگ کر واپس آ جاؤ گے، میدان سے بھاگ کر واپس آ جاؤ گے۔ جب یہ بات سنتے ہیں باہر نکلے، بیت اللہ کی طرف منہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی مولا اب میں تیری راہ پر جا رہا ہوں، مجھے واپس گھر نہ لٹانا، مجھے گھر نہ لٹانا۔ اللہ کی بارگاہ میں التجا کر کے جا رہے ہیں۔ آپ میری بیوی نے کہہ دیا ہے تو میدان جہاد سے بھاگ کر آ جاؤ گے، مولا آپ مجھے واپس نہ لٹانا۔ جب وہاں پر گئے 4 بیٹے بھی شہید ہو گئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں شہید ہو کر جنت حاصل کر سکتا ہوں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا اے عمر تم ٹھہر جاؤ، تم معذور ہو۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن جام شہادت نوش کرنا چاہتا ہوں۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے حکم فرمایا، اللہ کے محبوب کے قدموں میں اپنی جان کو نذرانہ پیش کر دیا۔ بیٹے بھی شہید ہو گئے، خود بھی شہید ہو گئے۔ تو بیوی نے چاہا کہ لاشیں اٹھا کر مدینہ طیبہ کے اندر اس کو دفنا دوں، لیکن جب بیٹوں کی لاش بھی اٹھائی اور عمر کی لاش بھی، خامد کی لاش بھی اٹھائی، لیکن اونٹ کو اٹھانا چاہا، اونٹ اٹھ نہیں سکتا، اٹھایا گیا نہیں اٹھ سکتا۔ آقا علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ماجرا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا عمر نے گھر سے نکلتے وقت کوئی بات نہیں کی تھی۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی بیوی کہنے لگی یا رسول اللہ گھر سے نکلتے وقت اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی مولا اب مجھے گھر نہ لٹانا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جب اس نے یہ کہا تھا وہ اونٹ بھی نہیں اٹھ سکتا، نہیں اٹھ سکتا۔ صبح کی نماز کا وقت تھا، رات کا آخری پہر تھا، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کی گلیوں کے اندر رحمت کی برسات ہو رہی تھی، رحمت کی بارش ہو رہی تھی۔ مدینہ کی گلیوں کے اندر ندا لگا رہے تھے، صدا لگا رہے تھے، لوگوں کے اندر اعلان کر رہے تھے اے لوگو اللہ کے محبوب کا حکم ہے، اللہ کے محبوب نے حکم فرمایا ہے صبح میدان جہاد کے لیے جانا ہے، سب تیار ہو جانا، اسلام کو آپ سے خون کی اشد ضرورت ہے، اسلام کی سر بلندی کے لیے سب نے جانا ہے۔ بلال گلیوں کے اندر صدا لگا رہے ہیں، اعلان کر رہے ہیں۔ اس مدینہ پاک کی گلیوں کے اندر، مدینہ پاک کی بستی کے اندر ایک ایسی عورت بھی تھی جس کا باپ، جس کا خامد بدر کے میدان کے اندر شہید ہو گیا تھا، ایک معصوم بچہ تھا جس کی عمر 6 برس تھی۔ جب اس کی آواز، بلال کی آواز اس عورت کے کانوں میں پہنچتی ہے، سسکیاں لے کر رونے لگ گئی، رو رہی تھی، آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہو گئے۔ 6 سال کا بچہ ماں کی چھاتی سے لپٹ کر سویا ہوا تھا۔ جب ماں کو روتے ہوئے دیکھتا ہے
اٹھ جاتا ہے، آنکھ کھول جاتی ہے، بیٹے نے بھی رونا شروع کر دیا اور بیٹے نے کہا اماں تو کیوں رو رہی ہے؟ ماں نے سمجھایا بیٹا تو صبر چپ ہو جا، تو یتیم ہے، اور تو یتیم ہے، جب یتیم روتے ہیں عرش الہی بھی ہل جاتا ہے، شہید زندہ ہوتے ہیں، تیرا باپ شہید ہوا ہے اور اپنے باپ کی روح کو نہ تڑپا تو خاموش ہو جا۔ بیٹے نے پوچھا اماں تو کیوں رو رہی ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں رونے کی وجہ کیا ہے؟ رونے کی وجہ کیا ہے؟ کیوں رو رہی ہو؟ آپ نے بتایا بیٹا تجھے نہیں پتا، آج صبح کے وقت حضرت بلال میرے آقا کے مؤذن مدینے کی گلیوں کے اندر صدا لگا رہے تھے، آج لوگ میدان جہاد کے لیے جنگ کے لیے جا رہے ہیں، آج اس لیے میں رو رہی ہوں، تو میرا سہارا ہے، تو ہی میرا سرمایہ ہے، میرا کوئی بیٹا بھی نہیں ہے، آج کاش میرا بیٹا ہوتا میں بھی میدان جہاد کے لیے بھیجتی، میدان جہاد کے لیے بھیجتی۔ ارے مسلمانوں آج ہم پر بھی وقت آیا ہوا ہے، آج مسلمانوں کا امتحان آیا ہوا ہے، آج مسلمانوں پر ایک کڑا امتحان آیا ہوا ہے، آج مسجد اقصی جن کی رونقوں کو اور وہ یہودی لوگ پامال کر رہے ہیں، آج وہ فلسطین والے مسلمانوں کو صدائیں لگا رہے ہیں، ارے لوگوں، ارے مسلمانوں آؤ، مسجد اقصی ہماری نہیں ہے اور پوری دنیا کے اندر بسنے والوں کی سب کی مسجد ہے، اور یہ مسجد اقصی وہ مسجد ہے جہاں پر آپ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصی اور معراج کی رات کھڑے ہو کر تمام انبیاء کی امامت کروائی تھی۔ مسجد اقصی وہ ہے جو آپ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ اول تھا۔ آج فلسطین کے مسلمان چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں ارے پاکستان کے مسلمانوں آج ہم تم سے مدد مانگتے ہیں، کل اللہ کی بارگاہ میں تمہیں بھی جواب دینا پڑے گا۔ مسجد اقصی وہ ہے اور بیت المقدس وہ ہے جس کے ارد گرد 70,000 انبیاء کرام مدفون ہیں، 70,000 انبیاء کرام مدفون ہے، اور پھر اللہ نے فرمایا لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، ہم نے اس کے ارد گرد برکتیں رکھی ہوئی ہیں، وہاں پر برکتیں ہیں، تو برکتیں کیوں ہیں؟ وہاں پر اللہ کے پیارے بندوں کی مزاریں ہیں۔ ارے مسلمانوں آج ہمیں پکار کر مسلمانوں سے مدد طلب کی جا رہی ہے، ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ڈر رہے ہیں کیا ہے؟ تو پھر یورپی یونین ٹوٹ جائے گی، وہ لوگ کیا کہیں گے؟ ہم نے قرض دینا ہے۔ ارے مسلمانوں قرض کا ذمہ تو اللہ جو ہمیں وہ قرض دیتے ہیں اور پھر ہمیں ہمارا ملک معاشیت کے اندر ڈوب جائے گا، یہ سوچ یہی ہونی چاہیے ہمارے رزق کا وعدہ اللہ نے کیا ہے، رزق کا وعدہ اللہ نے کیا ہے، تو پھر ان حکمرانوں سے بھی یہ سوال ہے جو مدینے کی ریاست کا نعرہ لگانا چاہتے ہیں، آج تمہیں نظر نہیں آ رہا اس مسجد اقصی کے تقدس کو پامال کیا جا رہا ہے، لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں، مسجد کے اندر لاشیں پڑی ہوئی ہیں، مسجد اقصی کے اندر اور مسلمانوں کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایک مسجد اذان ہو رہی تھی، اللہ اکبر کی صدا بلند ہوتی ہے، 2 مرتبہ کہا جاتا ہے اللہ اکبر کبیرہ، اور اس مسجد کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ ارے مسلمانوں ہم سے رب نے سوال کرنا ہے، ہم سب سے سوال ہونا ہے، حفاظت کرنا تمہارے ذمہ تھا۔ میں نے اس وقت حفاظت کی تھی جب بیت اللہ کا کوئی محافظ نہیں تھا، اس کا کوئی حفاظت کرنے والا نہیں تھا، اس وقت میں نے حفاظت کی طرف فرمائے گا، میں نے ابابیل بھیج دیے تھے، تم طاقتور بھی تھے، سپر پاور بھی تھے اور ایٹمی طاقت والے بھی تھے، بتاؤ تم نے ہمارے اس قبلہ اول کی حفاظت کیوں نہیں کی؟ کیوں نہیں کی؟ آج تو ہم کہتے ہیں ہمارے پاس اقتدار ہے، ہمارے پاس یہ اقتدار تھوڑی دیر کا ہوتا ہے، ہمارے پاس یہ اقتدار چند مہینوں کا چند سالوں کا ہوتا ہے، تو پھر اقتدار میں آ کر اگر ہم اچھا کام نہ کریں تو پھر اللہ کی بارگاہ میں بھی حاضر ہونا ہے، رسول اللہ کی بارگاہ میں بھی حاضر ہونا ہے۔ وہ 6 سال کا بچہ
माँ कह रही है बेटा मेरा कोई और बेटा भी होता मैं भी मैदान जिहाद के लिए भेजूंगी। बात को इख्तिसार करके बताना चाहता हूँ। तो फिर जब मदीना तैयबा के अंदर मस्जिद नबवी के अंदर आका अलैहिस्सलाम के गुलाम खड़े थे और वो औरत मासूम बच्चे को लेकर बुर्का पहनकर लाइन में खड़ी हुई थी, आका अलैहिस्सलाम ने देखा ये खातून क्यों आई है। आका अलैहिस्सलाम ने बिलाल को भेजा, बिलाल जाओ पूछ कर आओ तू क्यों आई है। बिलाल जाते हैं अदब से पूछते हैं साहिबा तू क्यों आई है। अर्ज करने लगी बिलाल आज तुम सुबह ऐलान कर रहे थे, मैंने तेरा ऐलान सुना, ऐलान की आवाज मेरे कानों में पड़ती है, मेरा भी दिल चाहा लेकिन मेरा कोई और बेटा नहीं है, मेरा कामद बदर के अंदर शहीद हो गया था, मेरा यही सरमाया है और मैं अल्लाह के महबूब के कदमों में अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए आए हूँ, कुर्बान करने के लिए आए हूँ। बिलाल सुनते हैं बेटे को गोदी में उठाया, बच्चे को उठाया, आका अलैहिस्सलाम के पास चले गए, सारी बात आका अलैहिस्सलाम को बताई। आका अलैहिस्सलाम ने उस बच्चे को उठाया अपने आगोश रहमत में लिया। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया बिलाल जाओ इसकी माँ को जाकर बता दो अभी ये बच्चा है, अभी इसकी बड़े होने की उम्र है, इसकी परवरिश करो, जब ये बड़ा हो जाएगा और ये इस्लाम का एक गुलशन है और इसको इस्लाम के लिए बुला दिया जाएगा, जाओ इसकी माँ को बता दो तुम्हारा ये बेटा जब कल क़यामत के दिन उठेगा तो गाजियों में उठेगा, तुम्हारा बेटा उठेगा तो गाजियों में उठेगा। तो फिर जब इस्लाम की सन बुलंदी के लिए आवाज उठती है तो उम्र को नहीं देखा जाता और उम्र की कोई कैद नहीं होती, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सवाल सबसे होगा, सवाल सबसे होगा। आज तो मुसलमान खामोशी से बैठे हुए हैं, देख रहे हैं और अल्लाह के उस क़िबले अव्वल की कैसे तक़द्दुस उसकी तौहीन की जा रही है।